پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک ان پہ آ جاتی ہے سخت تیز ہوا، طوفان آ جاتا ہے اور لہریں آتی ہیں ہر جانب سے، لہریں بلند و بالا لہریں، جن سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ لہر نہیں تو اگلی لہر، وہ نہیں تو یہ لہر ان کو ہلاک کر دے گی، ان کی کشتی کو ڈبو دے گی۔ تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ گئے، اب وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو تب کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، تب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مخلصین له الدین، اس حال میں کہ اس کے لیے دعا کو خالص کرتے ہوئے، یعنی کہ اب صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کی عبادت میں اوروں کو شریک نہیں کرتے۔ اس موقع پہ نعرہ لگتا ہے صرف یا اللہ مدد کا۔ اس موقع پہ ساتھ آج کے لحاظ سے مثال دینے لگا ہوں، اس کے ساتھ یا علی مدد کا نعرہ پھر نہیں لگتا، پھر اس موقع پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگتا۔ اچھا، لیکن یہ کام کون کرتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے مشرکین۔ آج کا مشرک تو کشتی ڈوب رہی ہو، یہ تب بھی غیر اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، تب بھی توحید پہ نہیں آتا، اللہ کو بھی پکارتا ہے، ساتھ یہ کہ یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مدد، یعنی کہ مشکل ترین حالات میں بھی توحید پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں اس لحاظ سے آج کا مشرک اس زمانے کے مشرک سے بھی بدتر ہے۔ اس زمانے کا مشرک، اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ اس کا تذکرہ کیا قرآن میں کہ اس زمانے کا مشرک مشکل حالات میں صرف اللہ کو پکارتا تھا، تب غیر اللہ کو پکارتا نہیں تھا۔